ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبر دیں گے آپ کو. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں ڈیوٹی مجسٹریٹ جہانگیر علی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. فریقین کے دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. بابر ملک سے تفصیلات جانتے ہیں. بابر، فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ دیکھیں، ابھی شاہ محمود قریشی اور ان کے وکلا بیرسٹر تیمور ملک اور علی بخاری اور راجہ یاسر شریف سمیت ان کی بیٹی بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں. پولیس کی بھاری نفری کمرہ عدالت میں موجود ہے. ابھی ویٹ فار آرڈر ہے کہ جو پروسیکیوٹر کی جانب سے انہیں جی ایچ کیو حملہ کیس اور 9 مئی کے مقدمات میں ان کی تقریر اور ٹویٹس کے حوالے سے ان کے شواہد پیش کیے گئے کہ ان کا 30 روزہ جسمانی ریمانڈ درکار ہے، جبکہ اس دہشت گردی کے مقدمات میں 90 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی ہو سکتا ہے. تاہم اس کی مخالفت کی ہے. وکلا نے شاہ محمود قریشی کے وکلا کی جانب سے مخالفت کی گئی کہ ایسا چلان میں ان کا نام نہیں، مقدمات میں ان کا نام نہیں، ہرگز ان کا جو ہے جسمانی ریمانڈ نہ دیا جائے. خود شاہ محمود قریشی نے بھی اپنے مقدمات کے متعلق جو ہے وہ دلائل دیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں تھا. 9 مئی کو وہ کراچی میں تھی، ان کے اہلیہ کی سرجری تھی، اور کسی ٹویٹ میں، کسی تقریر میں میں نے کسی بدامنی کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا. نہیں یقین آتا تو ویڈیو منگوا کے چیک کر لیں. جبکہ اس کے برعکس پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی کہ انہیں ٹھوس شواہد اور کافی ثبوت موجود ہے جس پر شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مقدمات میں جو طلب کیا گیا ہے، ملوث کیا گیا ہے، اس میں ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. یوں دونوں جانب سے دلائل مکمل ہو گئے ہیں. تاہم ڈیوٹی جج کی جانب سے دونوں جانب سے دلائل مکمل ہونے کے بعد ججمنٹ ریزرو کی ہے کہ وہ کتنا جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں، کیونکہ واضح رہے کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج چھٹیوں پر ہیں، جس کی وجہ سے ڈیوٹی جج کی عدالت میں پیش کیا گیا. ڈیوٹی جج کی عدالت میں ڈیوٹی جج کے پاس کتنے اختیارات ہیں اور وہ کتنا ریمانڈ دے سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ابھی جو ویٹ فار آرڈر ہے، کچھ دیر میں اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. شاہ محمود قریشی کو سیکیورٹی کے انتہائی حصار میں جوڈیشل کمپلیکس راولپنڈی میں پہنچایا گیا، جہاں پہ انتہائی سیکیورٹی میں پولیس کے کمانڈوز. بہت شکریہ بابر ملک. کس بات کا ڈر ہے؟ شاہ محمود قریشی ایسا کیا کہہ دیں گے جس سے ملک میں دھماکہ ہو جائے گا؟ مہربانو قریشی کا کہنا ہے ایسا لگ رہا ہے ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد کو لایا جا رہا ہے. مہربانو قریشی جوڈیشل کمپلیکس راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. تعجب ہو رہا ہے یہاں آ کے. میں نے پولیس کی اتنی بھاری نفری دیکھی ہے. اندر جوڈیشل کمپلیکس کے ایک ہو کا عالم ہے، کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا. کس بات کا ڈر ہے؟ شاہ صاحب ایسا کیا کہہ دیں گے جس سے اس ملک میں کوئی دھماکہ ہو جائے گا؟ یہاں آ کے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے کسی دہشت گرد کو لایا جا رہا ہے. حالانکہ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں دہشت گردوں کو بھی اس طرح کورٹ میں نہیں لایا جاتا. میڈیا پہ کمپلیٹ پابندی ہے. ہم نے جج صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا یہ اوپن کورٹ ہے، یہ جوڈیشل کمپلیکس ہے، آپ کسی کو نہیں روک سکتے ادھر اندر آنے سے. مگر گیٹ پہ سب کو روکا ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو شاید پرمیشن مل گئی ہے، مگر اکثر لوگ باہر کھڑے ہیں. میں کیا کہوں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، بہت افسوسناک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے کمپلینٹ کے بجائے ایف آئی آر درج کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے. ہم پہلے نوٹس جاری کر رہے ہیں، آئندہ سماعت پر ٹرائل سے متعلق ضروری دستاویزات جمع کرائے جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں ان کیمرہ سماعت کے خلاف کیس کی سماعت 11 جنوری تک ملتوی کر دی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ہے کہ یہاں پر مجھے 2 سوالات کے جوابات چاہیے. اس عدالت نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تو ان کیمرہ سماعت کیوں شروع ہوئی؟ سیکیورٹی عدالتی دائرہ اختیار نہیں تو اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. جیل ٹرائل اگر کرنا ہے تو ان کیمرہ سماعت کیوں ہو رہی ہے؟ چلیں جیل ٹرائل ٹھیک ہے، مگر جیل میں بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لوگوں کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے. آپ نے بتایا فیملی کے افراد اور میڈیا کو بھی جیل میں کمرہ عدالت جانے کی اجازت تھی، مگر ابھی پھر سے درخواست آئی ہے کہ سائفر کیس کی سماعت کو ان کیمرہ قرار دیا گیا. ان کیمرہ کرنے کی جج کی وجوہات دیکھ لیں. اس میں 3 لائنیں لکھی ہوئی ہیں. اوپن ٹرائل کیا ہے یہ واضح کر چکے. تم آ جاؤ، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا. اوپن ٹرائل میں جو چاہے آ سکتا ہے. اٹارنی جنرل بولے میڈیا کو اجازت ہے کہ جو چاہے آ سکتا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے ایسے نہیں ہوتا، اس بارے میں باقاعدہ آرڈر ہونا چاہیے. کیا جرح میڈیا کی موجودگی میں کی گئی؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جن 3 افراد کی جرح ہوئی وہ سائفر کے کوڈ اور ڈی کوڈ سے متعلق تھے. سائفر سے متعلق سیکرٹری خارجہ کا بیان بھی ان کیمرہ ہوگا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا ان کیمرہ کا سیکشن 14 کا آرڈر فیلڈ میں ہے، اس کی موجودگی میں کیا ہوا؟
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 14 से 25 गवाह तक के मीडिया की मौजूदगी में बयानात रिकॉर्ड हुए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि हमने इस जजमेंट में ओपन ट्रायल को समझने की कोशिश की है। क्यों नहीं समझते? कभी कभी अच्छा भला केस होता है, लेकिन जिस तरीके से चलाया जाता है खराब हो जाता है। इलेक्शन कमीशन निगरां वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का केस। फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद मशवानी से। बताइए जाहिद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि उनका ये ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता और उनके खिलाफ जो दरखास्त है वो बेबुनियाद है और उसमें जाती अनाद हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन में जो दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था उसके हवाले से जो सबूत या दलाइल हैं वो साबित नहीं किया जा सके, लिहाजा ये जो दरखास्त फवाद हसन फवाद को उनके ओहदे से हटाने के लिए दी गई है ये मुस्तरद कर दी जाती है। इसी केस में अहद चीमा के हवाले से जो है वो उनको हटाने की दरखास्त मंजूर की गई थी और अहद चीमा को उनके ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन फवाद हसन फवाद के हवाले से अब ये फैसला सामने आया है कि उनके खिलाफ जो दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई। जी शुक्रिया जाहिद मशवानी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई हमला केस में पीटीआई की मरकजी क़यादत को तलब कर लिया। अदालत ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, मुराद सईद समेत 100 से जायद मुल्ज़मान को 4 जनवरी को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फवाद चौधरी, आजम स्वाति को भी 4 जनवरी को पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने जैन कुरैशी और एजाज असलम को भी तलब कर लिया। लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के कागजात नामजदगी की पड़ताल जारी है। NA 127 लाहौर से बिलावल के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज की समाअत आज होगी। NA 122 में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर नून लीग के एतराजात पर दोबारा बहस होगी। मजीद जानते हैं नजीर भट्टी से। बताइए नजीर। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जो है वो जारी है। आज चौथा रोज है। आज 2 अहम शख्सियात पीटीआई के बानी चेयरमैन की कागजात नामजदगी NA 122 से उस पर एतराज हुआ। कल उसकी समाअत हुई और आज फिर उस पर जो है वो समाअत जो है वो जारी रहेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने NA 127 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। आज उनकी स्क्रूटनी है, उस पर एतराज जो है वो आ चुका है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए, उनसे अपनी वाबस्तगी शो की है। एक उम्मीदवार जो है वो 2 पार्टियों का बैक वक्त जो है वो मेंबर नहीं रह सकता इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, लिहाजा उनके कागजात जो है वो मुस्तरद किए जाएं। वकला जो है वो आज पेश होंगे, इस पर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। जी कराची में आम इंतखाबात 2024 के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज चौथे रोज भी जारी है। अब तक 600 से जायद कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जा चुकी है। इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे असगर उमर। इलेक्शन 2024 के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। कराची जिला बस्ती में आज पेश होंगे जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम अहमद जो NA 250 से उम्मीदवार हैं। हल्के से बहुत अहम दिलचस्प मुकाबला है कि इनके सामने MQM के क्रिमिनल खालिद मकबूल सद्दीकी होंगे। आज कराची में मुख्तलिफ हल्कों में फारूक सितार, सरवत एजाज कादरी और दीगर अहम रहनुमा पेश होंगे। के लिए NA 242 से पंजाब से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ हिस्सा लेंगे। अभी तक कराची के 3 दिनों में तकरीबन 600 से जायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हुई है, जिनमें से बेशतर को दुरुस्त करार दिया गया है। 4 को सिर्फ बता दिया गया है कि वो यहाँ से उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। अक्सर आरोज का ये कहना है कि वो कागजात नामजदगी दुरुस्त करार देते हैं, लेकिन उन कहते हैं कि हतमी मंजूरी जब 30 तारीख को हतमी लिस्ट लगेगी उसी से वादा होगा कि किसके कागजात नामजदगी मंजूर हुए और किसके रिजेक्ट हुए, क्योंकि कागजात नामजदगी की तस्दीक का ऑनलाइन सिलसिला भी जारी है। खैरपुर के हल्के PS 26 से साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की भतीजी हिना शाह उनका मुकाबला करेंगी। हिना शाह कहती हैं बड़े साईं बुजुर्ग हो गए हैं, वो ना आराम का सोच रहे हैं ना ही हमें मौका दे रहे हैं। हमारे सिवा इंतखाबात पर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। तमाम जमातें इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाह रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध से क्लीन स्वीप करेगी।
بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے. پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے انہیں انتخابی نشان دینے کا مطالبہ بھی کیا. پیپلز پارٹی نے ہی الیکشن کی بات کی, کوئی کھل کے اظہار نہیں کر رہا. سب بھی رائے فراہم کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ماحول ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے. سندھ میں ہم سویپ کر رہے ہیں, بلوچستان میں بڑی پارٹی کے لحاظ سے سامنے آئے ہیں اور وہاں پہ بھی سب سے زیادہ نشستیں ہمیں ملیں گی. جنوبی پنجاب میں بھی سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. سینٹرل پنجاب میں مقابلہ ہے لیکن چیئرمین صاحب خود لاہور سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں. کے پی میں بھی بہت اچھا رزلٹ آئے گا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر حصہ لینے دیا جائے, ان کا سمبل بھی ہونا چاہیے. میڈیا پہ آیا کہ پرویز الہی صاحب کی اہلیہ سے پیپر چھینے گئے یا اور دیگر اس طرح کی چیزیں, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. سابق رکن قومی اسمبلی رمیش کمار کہتے ہیں نواز شریف کو عوام میں سرائیت کرانے کا پلان اے ناکام ہو گیا. پیپلز پارٹی کنگ میکر ہوگی. نون لیگ ہمیشہ کی طرح پٹڑی سے اتر گئی. ہو سکتا ہے نواز شریف کی اچانک طبیعت خراب ہو اور وہ جنوری میں لندن میں نظر آئیں. آیا کہ میاں صاحب لینڈ کیا جائے, کچھ پینیٹریٹ کر جائیں گے اور پی ایم ایل این کی حکومت بن جائے گی, وہ پلان فیل ہو چکا ہے. اب پی ایم ایل این کو لیڈنگ رول میں اب میں نہیں دیکھ رہا. پری پول چیزیں پی ایم ایل این کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ ہو گیا. کچھ چیزیں آپ کو دن بدن کم نظر آئیں گی. میاں صاحب جو ہے وہ پلیٹ فارم کے اوپر بھی کم نظر آئے گا. ستارے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے اور میاں صاحب واپس لندن چلے جائیں. جنوری میں دوبارہ لندن نظر آئے. اور مریم بھی بیچ میں آ گئی. ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا. بہت زیادہ پی ایم ایل این کو ایج دیا گیا, بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا, امپریشن دیا گیا بلوچستان میں ان کو لایا جائے, مگر بلوچ لوگ عزت چاہتے ہیں. بلوچوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمیں جوتوں کے نیچے سمجھتے ہیں. سردار فتح حسنی صاحب کی مضبوط سیٹ تھی, پی ایم ایل این کی ٹکٹ سے وہ ہار جائیں گے. جام کمال کی مضبوط سیٹ تھی مگر وہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ سے وہ ہار جائے گا. حیدرآباد کی جو 2 سیٹیں تھی ایم کیو ایم کی, ایک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کراچی کے اندر بھی بہت زیادہ ان کو ڈاؤن دیکھ رہا ہوں. ستارے اس وقت عمران خان کے اچھے ہیں, دوسرے آصف زرداری صاحب کے. کرما تھیوری میں زرداری صاحب کے ستارے بہت اچھے ہیں. پر اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتی ہے, کنگ میکر پیپلز پارٹی نظر آتی. سندھ اور بلوچستان دونوں صوبے میں پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہا ہوں. اور اب بات کریں گے سانحہ 9 مئی شاہ محمود قریشی کے خلاف راولپنڈی ضلع میں 12 مقدمات درج ہیں. تمام مقدمات میں ایک ساتھ تفتیش کی اجازت مانگ لی گئی. تمام 12 مقدمات میں 2 جنوری تک جسمانی ریمانڈ کی استدعا. جی ایچ کیو, آرمی میوزیم حملہ, حساس ادارہ دفتر حملہ کیس میں شاہ محمود ملزم نامزد. میٹرو بس اسٹیشن جلانے کے مقدمات میں بھی شاہ محمود قریشی ملزم نامزد. شاہ محمود قریشی کی تمام 12 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی. بلوچستان کے 2058 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس ہیں. نگراں وزیر داخلہ بلوچستان کہتے ہیں انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر 1 کمانڈو اور 8 اہلکار تعینات ہوں گے. انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی بھی لگائے جائیں گے. 2180 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے. صوبے میں 5067 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جا رہے ہیں. پولنگ بوتھ کی تعداد تقریباً 14,300 ہوگی. نارمل پولنگ اسٹیشنز پر 1 کمانڈو اور 4 اہلکار تعینات ہوں گے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان. 100 انڈیکس نے پھر 62,000 کی سطح عبور کر لی. انڈیکس 1,413 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 62,277 پوائنٹس پر پہنچ گیا. ماہرین کا کہنا ہے ملک میں سیاسی ہلچل عروج پر ہے, جبکہ مارکیٹ میں بدلہ فائنینسنگ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. فائنینسنگ 34 ارب روپے سے بڑھ کر 36 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے. اور اب بات کریں گے میلبرن ٹیسٹ کے دوسرے اننگز میں اسٹریلیا کی بیٹنگ لائن لڑکھڑانے کے بعد سنبھل گئی. 241 رنز کی بڑھتری حاصل کر لی. 16 رنز پر 4 کھلاڑی پویلین لوٹے تو مچل مارش اور اسٹیو سمتھ ڈٹ گئے. 5ویں وکٹ پر 153 رنز کی شراکت بنائی. مارش نے 96, سمتھ نے نصف سینچری بنائی. کینگروز نے تیسرے دن کے اختتام پر 6 وکٹ کے نقصان پر 187 رنز بنا لی. میر حمزہ اور شاہین آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی. قومی ٹیم پہلی اننگز میں 264 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی. ڈراپ پر ڈراپ, کیا عبداللہ شفیق کیچ پکڑنا بھول گئے؟ آسٹریلیا کے خلاف دوسری اننگز میں بھی کیچ چھوڑ دیا. میچل مارش کو نئی زندگی ملی تو نصف سینچری بنا ڈالی. عبداللہ ڈیوڈ وارنر اور عثمان خواجہ کا کیچ پکڑنے میں بھی ناکام رہے. ایم سی جی گراؤنڈ میں ڈیوڈ وارنر کا آخری میچ. آسٹریلوی اوپنر نے فین کو خوش کر دیا. پویلین جاتے ہوئے بچے کو گلوز دیے. تماشائیوں نے تالیاں بجا کر داد دی. وارنر دوسری اننگز میں 6 رنز بنا کر میر حمزہ کی گیند پر بولڈ ہوئے تھے. سڈنی ٹیسٹ وارنر کے کیریئر کا آخری میچ ہوگا. کراچی والے ہو جائیں تیار, ٹھنڈی ہوائیں چلنے کو ہیں دھواں دار. محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں شہر کے درجہ حرارت میں مزید کمی کی پیشگوئی کر دی ہے.
ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی اور سندھ کے بالائی علاقوں میں رات کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ 9 مئی سانحہ کرنے والے اور سہولت کار انتخابات کو پہلے ہی متنازع بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کا بڑا الزام، کہتے ہیں انتخابات والے دن یا اس کے بعد 9 مئی سانحے کو دہرانے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ 7 ماہ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ آپ یہ بتاتے قوم کو کہ فارن فنڈنگ جہاں سے ہوئی 9-10 مئی سانحہ کرنے والے سہولت کاروں کے ڈانڈے وہیں ملتے ہیں۔ اس وقت کے سہولت کار سارے اکٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ سے۔ یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنایا جا سکے، الیکشن دن کی یا آفٹر الیکشن۔ یہ منصوبہ بندی کر چکے ہیں کہ 9-10 مئی کا سانحہ پھر سے دہرایا جا سکے۔ اس کو کہا جاتا ہے 9-10 مئی کا سانحہ کرنے والوں کو یہ بڑے مقبول ہیں۔ تو پھر پالیسی سازوں کو سوچنا پڑے گا، کیا پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی تعداد خدا نخواستہ کہیں زیادہ ہے؟ اگر کسی کو معصوم کہا جاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بے گناہ کہا جا رہا؟ اور اب بات کریں گے غزہ میں 83ویں روز بھی اسرائیلی بمباری رک نہ سکی۔ غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ نصیرات کیمپ پر حملے میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 21,110 ہو گئی۔ گزشتہ 5 روز میں 24 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فورسز کی دھمکیوں کے باعث فلسطینی خان یونس اور جنوبی غزہ سے منتقلی پر مجبور ہیں۔ ادھر مغربی کنارے پر اسرائیلی فورسز نے دھاوا بول رکھا ہے۔ حملہ میں گھر گھر گھس کر تشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ فلسطینیوں کو ہراساں اور گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حماس کے رہنما خالد مشعل نے کہا کہ حماس ثالثوں کے ساتھ تمام حل طلب مسائل پر بات چیت اور مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جب فلسطینی ریاست کے قیام کا وقت آئے گا تو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بات کریں گے۔ بدترین حالات میں جینے کا ہنر کوئی غزہ والوں سے سیکھے۔ غزہ والوں نے ثابت کر دیا حالات جیسے بھی ہوں ہار نہیں مانیں گے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ شدہ گھروں میں ہی فلسطینیوں نے نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ بمباری سے متاثر ایک گھر کے کمرے میں کھانا پک رہا ہے تو دوسری طرف بچے ملبہ صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ دنیا کے آلودہ 3 شہروں کی فہرست میں لاہور 7ویں اور کراچی 8ویں نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور میں ہوا میں آلودہ ذرات کی مقدار 185 جبکہ کراچی میں 183 ریکارڈ کی گئی ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.com۔